بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم یا ودود یا ودود یا ودود صلی علی محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا ودود۔ عن واصلة بن الأصقع رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانۃ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام و خواہران دینی و یقینی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشہور صحابی حضرت واصلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو، بنو کنانہ کو چن لیا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بنو کنانہ سے قریش کو منتخب کیا، چنا، اور قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو بزرگی دی، اور اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم سے مجھے یعنی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فضیلت، بزرگی اور ان سے افضلیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کی۔ حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس حدیث پاک کی تخریج فرمائی، اور حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں ترمذی میں اس حدیث پاک کی تخریج فرمائی۔ برادران اسلام، اس حدیث پاک سے محدثین کرام نے، ائمہ حدیث نے جو مسائل استنباط فرمائے اور جن مسائل کا اس حدیث پاک سے استنباط فرمایا اور استخراج فرمایا، وہ آپ کی نظر ہے۔ اس حدیث میں کئی مسائل ہیں۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو، جو ذبیح اللہ ہیں، ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں پر، تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس چیز کی صراحت، اس امر کی صراحت
دیگر احادیث معتبرہ میں مشہورہ میں موجود ہے۔ اس حدیث پاک میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ واضح ہوا کہ اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عز اسمہ نے بنو کنانہ کو فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی، اور بنو کنانہ سے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عز اسمہ نے قریش کو فضیلت عطا فرمائی، یعنی ان کو تمام اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے بنو کنانہ کو اور بنو کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنو ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بزرگی کے لیے، شرف کے لیے، فضیلت کے لیے منتخب فرمایا۔ اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عز اسمہ نے بنو ہاشم میں سے حضور اکرم و انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں پر، تمام مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے بزرگی، شرف اور فضیلت عطا فرمائی۔ یہ قابل غور امر ہے کہ انتخاب، چناؤ، پسندیدگی یہ کس کا فعل ہے؟ اس کا فعل ہے جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ اس کا تعلق اللہ تعالی جل شانہ و عز اسمہ کی مشیت سے ہے، اور یہ پسندیدگی کا فعل، انتخاب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی مشیت سے تعلق رکھتا ہے، اس کی چاہت سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، اور جسے چاہا اسے اللہ نے بزرگی دے دی اور شرف دے دیا اور اس کو چن لیا۔ لہذا کسی شخص کے ذہن میں اگر یہ سوال ابھرتا ہے کہ یہ اصطفاء اور یہ بزرگی، یہ چناؤ، یہ انتخاب، یہ شرف، یہ فضیلت کیسے اللہ رب العزت جل وعلا نے دی؟ کیوں؟ یہ اس کی مشیت ہے، اس نے چاہا دے دی۔ اس کا استحقاق سمجھنا کہ اس انتخاب کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی چاہت ہے۔ رب نے چاہا تو ایسا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ فرماتا ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ اور آپ کا رب پیدا فرماتا ہے، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَيَخْتَارُ اور انتخاب کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، فضیلت دیتا ہے، پسند کرتا ہے، چناؤ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، کیونکہ وہ پیدا کرتا ہے نا۔ تو جو پیدا کرتا ہے وہ چناؤ کا، پسندیدگی کا بھی اس کے پاس ہی اختیار ہے، کوئی جسے چاہے پسند کرے۔ تو رب تعالی جل شانہ و عز اسمہ یہ اصطفاء کی جو نسبت ہے قرآن مقدس میں موجود ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم
نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض. تو یہ اصطفاء، چناؤ، پسندیدگی، انتخاب، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کی طرف ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا ان کو، اللہ نے منتخب کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کون؟ مالک، جس اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا. اس مخلوق میں کس کو برتر، کس کو فضیلت والا، کس کو انتخاب والا، کس کو شرف والا بنانا ہے، یہ بھی اس کی پسند پر ہے. اور اللہ فرماتا ہے اس میں کسی کے پاس اور کے پاس اختیار نہیں، اور لوگوں کے پاس انتخاب نہیں، حق کے انتخاب نہیں، پسندیدگی کا حق نہیں. ما کان لہم الخیارہ. اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ارشاد فرما رہا ہے قابل غور بات ہے. سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے پاس اختیار ہے، حق کے انتخاب اسی کے پاس ہے. شان استفاء دینا یہ اسی کے پاس شان ہے. ما کان لہم الخیارہ، جن کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ کے اختیار پر اور اس انتخاب پر اور عطائے شان استفاء پر کچھ کلام ہے، یا ان کے دل میں کجی ہے، یا بخل ہے، اللہ فرماتا ہے تمہیں تو کوئی اختیار نہیں. اور خدا کے انتخاب کو، اللہ جل شانہ کے انتخاب کو کلام وہ کرے جو خدا کا شریک ہو، کہ اللہ کی مرضی کے آگے بھی جس کی مرضی چلتی ہو وہ کلام کرے. سبحان، اللہ تو بہت بلند ہے، پاک اور برتر ہے اس سے کہ وہ شرک کرتے ہیں، کہ اللہ کے انتخاب میں جو دخل دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو شریک بنتے ہیں خدا کے. اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی سوچے. اور اللہ کی جو مرضی ہے، اللہ کی جو چاہت ہے وہ یہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق میں سے ان ذوات قدسیوں کو چن لیا، اور جن کا بیان آل عمران میں قرآن پاک میں موجود ہے، اور یہاں سورۃ القصص میں بھی موجود ہے، کہ قاعدہ بتا دیا کہ وہ جو مخلوق بناتا ہے، جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، جس نے ان کے بنانے کا فیصلہ کیا، اسی نے ان کی شان کا فیصلہ کیا کہ شان استفاء کس کو حاصل ہے. تو اس میں کوئی کلام نہیں. اور اس میں یہ دلیل ہے خاص کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت دی ہے، اور ان کے اہل بیت کو فضیلت دی. اور اس فضیلت کو اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنی اس چاہت کو، انتخاب کو شریعت بنا دیا اور دین بنا دیا. لہذا جو بھی اللہ کا دین رکھنے والا بندہ ہے، دیندار ہے، شریعت جس کے لیے بنیاد ہے، دستور، قانون، جس کا طریقہ اللہ کی شریعت ہے، تو وہ اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں اللہ کے اس انتخاب کو اور چاہت کو مانتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا سے اس سے ملاقات کرے گا، کہ جس انتخاب کو رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، اس انتخاب پر ہی اس کا ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ عز اسمہ کی بارگاہ میں پہنچ پائے گا. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا منتخب کرنا، پسند فرمانا، منتخب کرنا، یہی بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے پسند فرماتا ہے اس کی مخلوق پر بھی واجب ہے کہ اسے پسند کرے، کہ مخلوق جو ہے وہ اللہ کی چاہت کی پابند ہے، کہ جسے اللہ پسند کرے اسے مخلوق بھی پسند کرے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت اور اس کی محبت اور اس کے انتخاب کو
دلیل بنانا اور دلیل بناتے ہوئے اس پر عمل کرنا ہر بندہ مومن کے لیے، اللہ تعالیٰ جل شانہ واعظ اسمہ کے بندے کے لیے واجب بھی ہے، اور اس کے لیے یہ بہت عظیم شرف بھی ہے کہ اس کا مالک و خالق جسے پسند کرتا ہے، بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب کو ہی اپنے دل میں محبت کی جگہ دیتا ہے، عظمت کی جگہ دیتا ہے اور بزرگی کی جگہ دیتا ہے۔ اہل سنت و جماعت اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ نسبی اعتبار سے مکمل شرف اس انسان کو حاصل ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اصل سے قبیلہ بنو ہاشم سے ہو۔ اس بنا پر انہیں تمام قریش پر مزید محبت اور مرتبہ حاصل ہے۔ بنو ہاشم کے بعد قریش کو وہ مقام حاصل ہے جو بنو کنانہ میں سے قریش کو خاص مقام حاصل ہے، اور ایسا حاصل ہے قریش کو مرتبہ کہ جو قریش کے علاوہ عرب کے قبائل کو وہ مقام حاصل نہیں جو قریش کو حاصل ہے۔ کیوں کہ یہاں وصفہ قریش من کنانہ تھا، بنو کنانہ سے قریش کو خاص مقام حاصل ہے، تو قریش بنو کنانہ میں سے خاص ہیں، اور پھر قریش میں سے بنو ہاشم خاص ہیں، تو اور پھر بنو ہاشم میں سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاص ہیں۔ اس لیے دوسرے قبائل عرب کو قریش جیسی فضیلت حاصل نہیں جو قریش کو حاصل ہے، کیونکہ وہ خاص ہیں، ان کے پاس شان استفاء ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ واعظ اسمہ نے اس شریعت کی خاطر جو قریش کی وساطت سے آئی، قریش کے لیے زمانہ جاہلیت میں بھی قریش کے لیے یعنی قبل اسلام دور میں بھی قریش کے لیے رب تعالیٰ نے اور قبائل کے دلوں میں محبت پیدا کی، کیونکہ یہ واسطہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ واعظ اسمہ کی طرف، یعنی شریعت کے حصول کا کہ اولاد ابراہیم ہیں، اولاد اسماعیل ہیں، اور دیگر عرب جو ہیں وہ ان کی تعظیم کرتے تھے، اور خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں اور کثرت فضائل میں، اور اللہ کے گھر حرم کعبہ بیت اللہ اس کی انتظامات میں، دیکھ بھال میں، اور حاجی جو حرم شریف کے لیے آتے حاضری کے لیے ان کی دیکھ بھال کرنے کا انتظام، چونکہ اس کے یہ اہل تھے اور انتظامات ان کے پاس تھے، اس لیے یہ تمام قبائل عرب ان کو خود سے سبقت والا اور فضیلت والا مانتے تھے۔ پھر جب دین اسلام آیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں قریش کی فضیلت سے آگاہ فرمایا، تو کسی نے بھی اس بزرگی میں، برتری میں اور شرف میں اور سبقت میں اس کا مقابلہ نہیں کیا، اس کو تسلیم کیا کہ یہ شرف والے لوگ ہیں۔ اسی حدیث پاک میں جس کو روایت کیا گیا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کے پاکیزہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بھی اس حدیث پاک کے فوائد میں شامل ہے، کیونکہ آپ قبل اسلام ہر دور میں آپ فطرت پر اور
نکاح پر آپ کا نور منتقل ہوا، یعنی نکاح کے علاوہ کسی اور طریقہ سے آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے ہر دور میں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان عالی موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کی تخریج صحیح بخاری شریف میں کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بنی آدم کے بہترین لوگوں میں زمانہ در زمانہ، قرنن بعد قرنن، ہر زمانہ کے بہترین لوگوں کے پاس میں آیا، حتیٰ کہ اس دور میں کہ حضرت سیدہ آمنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ، ان سے میں ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے میں دنیا میں آیا۔ تو یعنی حضرت اس قرن میں حضرت سیدہ آمنہ کے بطن اقدس سے اور حضرت سیدنا عبداللہ کے صلب مطہر سے میں دنیا میں آیا، آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک میں نکاح سے اور طیب اور پاکیزہ طریقے سے دنیا میں آیا ہوں۔ اس حدیث پاک میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جب اصل پاک ہو اور بنیاد پاکیزہ ہو تو ظاہر اور باطن میں اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک میں ایک الفاظ مبارکہ میں سے، کلمات مبارکہ میں سے ایک کلمہ یہ ہے کہ وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، کہ سارے عرب سے، قریش سے بھی برتری اور شرف یہ بنو ہاشم کو حاصل ہے، اور بنو ہاشم سے بھی شرف اور برتری، وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، کہ مجھے رب تعالیٰ نے بنو ہاشم سے بھی رب تعالیٰ نے شرف اور بزرگی اور فضیلت مجھے عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اپنے پیارے محبوب سے عظیم محبت کی دلیل ہے، اور یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا اور بہت بڑا انعام ہے۔ اور یہ شان اصطفیٰ کہ خلاصہ آپ ہیں، جن کو بھی شرف حاصل ہوا ہے آپ کے وجود باجود کی وساطت سے، وسیلہ سے اور برکت سے حاصل ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا آپ کا شرف ہے۔ اور آپ کی تمام اقوام پر فضیلت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ اس حدیث پاک میں اور بھی بے شمار فوائد ہیں اور مسائل ہیں جو اس سے مستنبط ہوتے ہیں، لیکن آج کے درس کی اس نشست میں ہر مومن کے اور مومنہ کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اپنے دل میں وہ مقام، وہ مرتبہ کہ جو اللہ رب العزت جل وعلا الہ ہے، ہمارا معبود ہے اور رازق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ احکم الحاکمین ہے، ہمارا خالق و مالک ہے، اس کی ذات پر ایمان کے بعد اور اس کی عظمت، اس کی کبریائی کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مخلوق میں
جس ہستی کی عظمت، جس کا شرف، جس کی محبت ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، وہ ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ آپ کا وجود باوجود ہے کہ ہر مومن اور مومنہ کے دل میں آپ کی محبت اور آپ کی عظمت کا گھر ہونا چاہیے، اور یہ عظمت مرتسم ہونی چاہیے اور منقش ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنی ذات پاک سے اور اپنی ذات پاک کی محبت سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو محبت مالک آپ سے کرتا ہے، اس محبت کے انوار سے مومنین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ ہمیں عظمت، محبت اور تسلیم و رضا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ودودو یا ودودو یا ودودو صلی علی محمد و آلہ و صحبہ برحمتک یا ودود۔